انا اعطینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی۔ تفسیری بحثوں میں پڑھے بغیر ہر وہ آیت جس کا کوئی تعلق اہل بیت سے ہو مسلمان اس کو جلیبی کی طرح گھمانے لگتے ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے۔ ہمارا اور آپ کا اس وقت معاملہ، ہمیں کسی اور سے غرض نہیں ہے، ہر ایک کو پتا کہ کوثر سے مراد فاطمہ، اور جو آخری آیت ہے وہ بھی اشارہ کر رہی اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن بے اولاد رہے گا۔ تو اگر کوثر سے مطلب نہر کوثر ہو تو ان دونوں میں رد کیا کہ ہم نے تمہیں نہر کوثر دیے تاکہ تیرا دشمن بے اولاد رہے۔ بھئی اس کے بے اولاد ہونے کا نہر سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا، اس کا اس کے بے اولاد ہونے سے کیا تعلق ہے؟ ایک ہی تعلق بن سکتا ہے، وہ بے اولاد رہے گا، ہم نے تجھے ایسی اولاد دی ہے۔ رب اسی وقت ہوگا، کامن سینس کی بات ہے، لیکن میں اس وقت سورہ کوثر کی تفسیر نہیں کر رہا۔ یہ مسلمان جو الجھا رہے کہ جی اس سے مراد تو نہر کوثر ہے، جی اس سے مراد تو خیر کثیر ہے، جی اس سے مراد تو مال کثیر ہے، مگر خود تیسری آیت، پہلی اور تیسری دونوں میں ربط تو ہونا چاہیے۔ جب یہ کہا جائے کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی تو اس کا جواب یہی اور تیرے یہاں اولاد قیامت تک رہے گی فاطمہ کے ذریعے۔ آج بھی ہم فاطمہ کے خاندان کے 2 شہزادوں کا ذکر کرنے والے ہیں نا۔ اب آئیے تو بات میں کہہ رہا ہوں، معراج کے 2 تحفے، انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی، اور وہ جملہ میرا بار بار ذہن میں رکھیے گا کہ یہ فاطمہ ولایت علی کو بچائیں گی۔ ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی۔ اچھا فاطمہ عطا کی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جس کو فاطمہ ملے اسے کیا کرنا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، فاطمہ ملی تو فوراً نماز پڑھنا، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے۔ وجود فاطمہ کا نتیجہ نماز قرار دیا جا رہا، ادھر ولایت علی کا نتیجہ حی علی خیر العمل، اس کا نتیجہ نماز ہے، ادھر وجود فاطمہ کا نتیجہ نماز ہے۔ وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، بہکا رہا ہے، جو کبھی آ کے کہتا ہے کہ نماز کی اتنی اہمیت بھی نہیں، وہ اصول دین ہے یا فروع دین ہے، اہمیت نہیں ہے، اتنی اہمیت قرار دی کہ علی کی ولایت حی علی خیر العمل نماز پہ ختم ہوئی، اور وجود فاطمہ کے فوراً بعد کہا جسے فاطمہ مل جائے اسے نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ مزید ربط میں کل کی مجلس میں بیان کروں گا، آج پہلے وہ مختصر واقعہ بہت دلچسپ، بہت لمبا، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ مشہور ہو گیا ہے، پہلے اتنا مشہور نہیں تھا۔ آیت اللہ عبدالحسین شرف الدین الموسوی العاملی، گرچہ کچھ لوگوں نے کسی اور عالم کا نام بھی لکھا ہے یہاں پہ، لیکن بہرحال واقعہ اپنی جگہ صحیح ہے، اور میری معلومات کے مطابق آقا عبدالحسین شرف الدین الموسوی العاملی یہ لبنان کے عالم، ہر ایک کو پتا ہے جبل عامل لبنان، ساؤتھ لبنان جو شیعوں کا مرکز ہے بہت بڑا، وہاں کے عالم تھے، چونکہ عرب تھے تو عرب دنیا میں ان کا بڑا احترام تھا، انہیں غیر شیعہ حضرات بھی جو ایرانی علماء کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے ان کے عربی ہونے کی بنا پر، ان کی اور جامعۃ الازہر کے وہ ریکٹر کہیے، چانسلر کہیے، شیخ کہیے، جو خط و کتابت ہوئی المراجعات کے نام سے، جو 65 خط بھیجے گئے، پڑھنے والی کتاب، انگریزی میں دا رائٹ پاتھ۔ خیر، تو یہ حج پر گئے، ان کی حج پہ جانے کا ایک واقعہ آغا تیجانی نے اپنی کتاب دین آئی واز گائیڈڈ ثم اہتدیت میں لکھا۔ جب شاہ عبدالعزیز، یہ جتنے بھی حکمران ہیں ان کا باپ، اس کو انہوں نے بوسے پر کس طرح قائل کیا، زری کا بوسہ، لیکن میں موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا۔ تو جس وقت یہ حج پر گئے تھے، لبنان سے آئے تھے، عربی بولتے تھے، اور عرب کے بہترین انشاء پرداز تھے، یعنی ان کی عربی خطابت بھی اور کتابت بھی، جو لکھتے تھے تحریر، مانتے تھے سارے عرب۔ بڑا عالم آیا، شہرت ہے، استقبال ہوا، اور پھر ایک دن مکے میں قیام کے درمیان ان سے ایک ریکویسٹ کی گئی کہ بھائی مکے کے علماء سب آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ حج پر آئے ہیں تو ایک سے تو نہیں مل سکتے، یہ ہم لوگوں کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں، کہ جی ہم حج کرنے جا رہے ہیں، اپنے واجبات ادا کرنا، اپنی عبادتیں کرنا، یہ خانہ کعبہ ہمیں کہاں ملے گا؟ اور لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم سے ملی اور ہم سے ملی اور ہمارے قافلے میں آئی۔ میں تو زیارت پہ جاتا ہوں تو نجف میں یا کربلا میں حرم میں جانا مشکل ہو جاتا ہے، 2 رکعت نماز نہیں پڑھ پاتا، میں کون ہوں؟ کچھ نہیں، نتھنگ۔
لیکن اب میں نے نماز شروع کی 2 رکعت، ہر وقت قافلے تو رہتے ہیں نا، 50 موبائل نکل آئے، میں رکوع کر رہا ہوں تو 10 موبائل چل رہے ہیں، میں سجدہ کر رہا ہوں تو 15 موبائل چل رہے ہیں، ادھر سے لیا جا رہا ہے، کوئی کلپ ادھر سے لیا جا رہا ہے، میں پریشان، نماز تک پڑھنا مشکل کرتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں مثلاً آیت اللہ سیستانی نجف یا کربلا کے روضوں میں ہم کو کیوں نظر نہیں آتے؟ وہاں جائیں گے تو یاد رکھیے گا جو دوسرے زائر ہیں ان کی زیارت خطرے میں پڑ جائے گی، کبھی اپنی زیارت قربان کرنا پڑتی ہے تاکہ دوسرے بے شمار لوگوں کو زیارت کا موقع ملے۔ خیر اب میں ادھر زیادہ نہیں جا رہا ہوں، موضوع سے ہٹ رہا ہوں۔ تو کہا کہ پھر کامن سینس کی بات کہی مکے کے علماء نے، ایک دعوت رکھ دیتے، ایک ہی رات آپ کو زحمت ہوگی، مکے کے سارے علماء جمع ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے، کچھ باتیں کریں گے، اچھی علمی محفل ہوگی۔ چلے بات صحیح، ہونا بھی یہی چاہیے۔ پہنچے وہ دعوت میں پہنچے، کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد ایک عالم نے، کیا کہتے ہیں بہت سلینگ لینگویج ہے اردو کی، شغلی چھوڑی، یعنی سمجھ گئی ہے کہ دعوت کیوں کی گئی۔ کہا کہ ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم لوگ جب یہاں بیٹھے ہیں تو فضول باتوں کے بجائے کوئی ثواب لے کے جائیں، اور ثواب یہ ہے کہ جتنے عالم یہاں پر ہیں ہر عالم ایک ایک حدیث رسول کی نقل کرے، ایک ایک حدیث سنیں گے، حدیث رسول خود اس کا کتنا بڑا ثواب ہے، ایک ایک حدیث، بہت اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ ہم گوسپ کریں اور دنیا بھر کی غیبتیں کریں اور ایک دوسرے پہ اعتراض کریں، حدیث رسول، اور پھر اٹھ کے جائیں گے ثواب ملے گا۔ حدیث سے شروع، ابھی تک تو بات صحیح چل رہی، اب جو حدیث سے شروع ہو تو پہلی حدیث سنی انہوں نے، ٹھیک، ہر آدمی اپنا عقیدہ بتاتا ہے، ہوگا، دوسری حدیث، تیسرا عالم، چوتھا عالم، اب ان کے کان کھڑے ہوئے، بہت مرجے نہیں تھے لیکن اپنے فیلڈ کے ماہر عالم تھے، بہت عظیم عالم، سمجھ گئے کہ یہ پری پلانڈ، ساری حدیثیں کچھ ایسی شخصیتوں کی تعریف کے بارے میں ہیں، رسول نے یہ کہا، رسول نے وہ کہا، رسول نے وہ کہا۔ میں اشارتاً بھی کھل کے نہیں کہنا چاہتا ورنہ بات کہیں کی کہیں چلی جائے۔ فضائل پڑھے جا رہے ہیں ان لوگوں کی اور ان حدیثوں سے جو معاویہ کے دربار سے ڈھل ڈھل کے بنا کے پیش کی گئی، ایک ہو، دو ہو، تین ہو تو سمجھ میں آ جائے، ہر آدمی وہی کہے جا رہا ہے، سمجھ گئے کہ سب مجھے سنانے کے لیے دعوت کی گئی، چلو سنتے رہو۔ آخر میں ان کی باری آئی کہ آپ بھی کچھ فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک حدیث ہے اصول کافی میں بھی اور وہاں بھی، کہا کہ یہ حدیث ان لوگوں نے حدیثیں سنائی اور کچھ نہیں، انہوں نے حدیث سنانے کے بعد کنفرم کیا صحیح ہے کہ غلط۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، کا یہ حدیث ہے نا کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ کرے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ شیعہ سنی سب کے پاس یہ حدیث، فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ حدیث ہے معصوم امام کے لیے، ان کے پاس یہ حدیث اولی الامر کی طرح سے ہر حکمران کے لیے، کہ جو حکمران آ جائے وہ اپنے زمانے کا لیڈر ہے۔ حدیث تو ہے، سب نے تصدیق کی کہ ہاں ہے، اسی بات کے اوپر تو سعودی عرب کی بادشاہت چلتی ہے کہ جو ہم حکم دیں تمہیں ماننا پڑے گا، ہم تمہارے امام ہیں، ہم تمہارے اولی الامر ہیں، تو سب نے تصدیق، ختم ہو گئی بات۔ کہ بس اب ایک میں سوال کر دوں یہ حدیث کے بارے میں کہ صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے کہ شہزادی کونین اپنے زمانے کے خلیفہ سے سخطت ناراض ہوئی، حتی ماتت، یہاں تک کہ ان کا دنیا سے رخصت ہو گئی، موت تک ناراض نہیں۔ خالی لفظ ناراضگی ہوتا تو وہی کہا جاتا جو آج بھی کہہ دیا جاتا کہ جی بعد میں صفائی ہو گئی، سلو صفائی ہو گئی، دل مل گئے، وقتی ناراضگی تھی وہ تو ہو جاتی ہے نا، بھائی بھائی میں ہو جاتی ہے، باپ بیٹے میں ہو جاتی ہے بعد میں، لیکن وہاں حتی ماتت، یہاں تک کہ فاطمہ کی موت ہو گئی، وہ دنیا سے گئی، اس وقت تک ناراض نہیں۔ کہا کہ اب یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کی موت جاہلیت کی موت ہے؟ نہیں، معاذ اللہ، یہ کون کہہ سکتا ہے فاطمہ کی موت جاہلیت کی موت؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کہا کہ جاہلیت کی موت نہیں، تو جس سے ناراض ہوں، کیا وہ فاطمہ کے زمانے کا امام تھا؟ کیا وہ فاطمہ کا امام تھا؟ اگر وہ فاطمہ کا امام تھا تو موت جاہلیت کی موت ہوئی، اور اگر موت جاہلیت کی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کی جس سے ناراضگی ہوئی وہ اپنے زمانے کا برحق لیڈر نہیں ہے۔ اگر وہ
اگر وہ برحق حکمران نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی تو برحق حکمران ہوگا. کون ہوگا؟ دو ہی تو ہیں. جب اس کو کہہ دیا وہ برحق نہیں ہے تو خود بخود ثابت ہو گیا کہ علی امام برحق ہے. یہ میں نے گھڑی نہیں دیکھی. جیسا یہ سوال کیا نا اب وہ سارے علماء ارے ہاں بہت دیر ہو گئی ہے, ہماری بیوی انتظار کر رہی ہوگی, ہمارا بچہ انتظار کر رہا ہوگا, ارے ہمارا تو فلاں جگہ کمٹمنٹ تھا, ارے ہمیں تو فلاں طواف کے لیے جانا تھا. سب ایک ایک کر کے اٹھ گئے. یہی واقعہ دوبارہ شام, سیریا, دمشق میں بھی پیش آیا, لیکن وہاں نتیجہ نکلا کہ جب یہی دلیل پیش کی تو مجمع میں موجود غیر شیعوں میں سے 60% علماء نے قبول کر لیا علی کی ولایت و امامت کو کہ ہاں فاطمہ اگر ناراض ہے تو وہ امام برحق نہیں ہے, اور جب وہ امام برحق نہیں ہے تو امام برحق علی ہے. یہ ہے ولایتی علی کی حفاظت جو فاطمہ کے ذریعے کروائی جا رہی ہے. اور یہ مشکل کچا چہرے خدا حاجت نہ کچا کچا گلی گلی بول غم نہ آوے کول کول نعرہ حیدری. مومن نے کہا حاجت روا علی. ابھی آپ نے نعرہ جو لگایا اس سے پہلے سنا, کیونکہ یقینا علی سب کی حاجت روا, مگر فاطمہ علی کی بھی حاجت روا. ایک جملہ جو ہم نے تاریخ میں صرف 2 بار دیکھا, پہلی بار قبر فاطمہ پہ سنا ہے, دوسری بار کربلا کے میدان میں. دوسری بار تو بہت مشہور ہے, حسین نے کمر پکڑ کے کہا تھا الان انکسر ظہری. کب؟ جب عباس دنیا سے گئے تھے, جو میں اکثر جملہ کہتا ہوں اور کہوں گا بھی انشاءاللہ 2 دن بعد, کہ عباس اس خاندان کی مشکل کشا ہے. لیکن اس سے پہلے مولا نے قبر فاطمہ تیار کرنے کے بعد کھڑے ہو کے کمر پکڑ کے کہا تھا اے بنت رسول آج آپ دنیا سے نہیں گئی ہیں, الان انکسر ظہری, آج علی کی کمر ٹوٹ گئی. وہ علی کی حاجت روا. اور ہم صحیح معنوں میں یقیناً ولایت علی کی سب سے بڑی پروٹیکٹر ہیں, لیکن خالی ولایت علی کی نہیں, کائنات کی ہر چیز کی, صاحبان ایمان کی ہمیں صحیح معنوں میں پتہ ہی نہیں. ہماری عورتیں جو ایک کہانی پڑھا کرتی تھی اس کے پیچھے جو لاجک تھی, میں کہانی پر بات نہیں کر رہا ہوں, ایک مختصر سا واقعہ اور سن لیجئے, کیونکہ آج کل ایک طریقہ یہ بھی نکلا ہے اور اچھا ہے کہ اتنے پرابلم ہے دنیا میں, ہر آدمی پریشانی میں ہے, ہر جگہ ٹینشن ہے, ہر جگہ ڈپریشن ہے. یہاں آنے کے بعد بھی مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں, پاکستان میں رہ کے بھی مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. جائیں تو کہاں جائیں؟ اس موقع پر مومن کے پاس ایک ہی سہارا ہوتا ہے دعا کا. تو بہت سارے علماء پوری مجلسیں پورے عشرے دعا کے موضوع پہ پڑھ رہے ہیں, بہت دعائیں. انٹرنیٹ پہ آپ جائیے, بہت سارے علماء کے 100-200 کلپ. مگر اردو کا ایک شعر ہے نا, اب وہ شعر تو میں عموماً پڑھتا بھی نہیں ہوں, اور سچی بات تو یہ ہے کہ صحیح معنوں میں شعر مجھے یاد بھی نہیں ہوتا, کہ کیا وہ درد سر کے لیے مہندی لگانا بہت اچھی چیز ہے, مگر اس کو گھسنا اور پیسنا اور بنانا وہ خود بھی تو ایک درد سر ہے نا. تو اب کبھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی نہیں, اکثر میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ دعاؤں کے حوالے سے اتنی مشکل دعائیں اور عمل بتائے جاتے ہیں کہ آدمی کا دل بھی جاتا ہے, وہ حوصلہ ہار جاتا ہے. جو ہمارے ہم بزرگوں نے ہمیں دی تھی دعائیں اور طریقے, وہ تو ٹھیک ہے, مومن اس سے مطمئن نہیں ہوتا. تو مولانا یہ تو ہم کب سے کرتے چلے آ رہے, کوئی نئی دعا بتائیے, نئی. اور وہ آپ دیکھیں گے کہ اتنی مشکل ہے, کچھ چیزیں بہت ہی آسان. اور جو میں ابھی ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں, کسی کے کہنے پر پڑھ رہا ہوں, یہ بھی بتا دوں, اس کا جو آخری حصہ ہوگا نا, کتنا اتھینٹک ہے یہ واقعے کا اختتام. واقعہ تو ہمارے زمانے کا, اس میں تو اتھینٹک کی بات ہی نہیں. اختتام جو ہے نا, آیت اللہ سیستانی کی جو آفیشل ویب سائٹ ہے, آفیشل, ان کے نام سے تو بہت سارے فیس بک پہ بھی پیج ہیں, اور ٹویٹر بھی ہے, انسٹاگرام بھی ہے, اور ویب سائٹ بھی ہے, لیکن آفیشل www.sistani.org, اس کے اردو سیکشن میں جائیے تاکہ آپ چیک کر سکیں. کوئسچن آنسر, وہ پھر وہ الفابیٹک انداز میں ہے. دال میں دعا میں 4 مسئلے, چوتھا دیکھیے, چوتھا بس وہ دیکھ لیجئے گا جا کے, وہ میں نہیں بتا رہا ہوں, وہ یہی واقعے کا آخر واقعہ ہے. آیت اللہ ہے, نصر اللہ
نصر اللہ بنی صدر کا. اچھا اب یہ صدر خاندان ایک بہت مشہور خاندان ہے, بہت سارے علماء ہوئے, یہ بہت عظیم شخصیت ہے. اگرچہ ان کا بیٹا, پھر وہی جو ہمارا 2 دن موضوع چلا, ابو الحسن بنی صدر, جسے ایران کا پہلا پریزیڈنٹ بنایا انقلاب کے بعد, اور کیسے اس نے پیٹھ پہ خنجر گھونپا اور غداری کر کے وہ پھر بھاگنا پڑا, پیرس چلا گیا, وہیں موت مارا. لیکن ان کے والد, اور وہ بھی اپنا یہ رنگ دکھانے سے پہلے بہت ہی دیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والا دیندار شخص تھا, لیکن اس کے والد آیت اللہ ہے سید نصر اللہ بنی صدر. اچھا اب یہ اس طرح آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ہمارے اس وقت کرنٹ جو مراجع ہیں ان میں سے ایک بہت اہم نام ہے, مراجع عام عالم نہیں, حجت الاسلام لیول کے نہیں, آیت اللہ لیول کے نہیں, آیت اللہ العظمیٰ لیول کے, ایک بہت اہم نام ہے شبیری زنجانی, جو کووڈ سے پہلے تک ام معصومہ کے روضے میں نماز جماعت کو لیڈ کرتے تھے, اور بٹ کوائن کے جائز ہونے کا فتویٰ جو انہی کا ہے جس پر دوسرے مراجع کے مقلد بھی عمل کر رہے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر. بس میں کسی لفظ کو نہیں سمجھا رہا ہوں. یہ آغا شبیری زنجانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ وہ یہ لکھتے ہیں کہ امام خمینی کے داماد نے ان کو بتایا کہ جب امام خمینی نجف میں تھے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ روزانہ رات کو وہ اس حجرے میں جاتے تھے. اب ظاہر تو بہت سارے چلے گئے, لیکن آپ میں سے بھی ہر ایک زیارت کیے ہوئے. نجف میں مولا کے روضے کی آپ زیارت کریں تو جو مین انٹرنس ہے, وہ جو گولڈن گیٹ بنا ہوا, وہاں صرف مردوں کو جانے دیتے ہیں, لیڈیز کا انٹرنس دوسری طرف سے. لیکن اسی میں رائٹ سائڈ پر علامہ ہلی کی قبر کے برابر ایک چھوٹا سا حجرہ ہے, اور اس حجرے کے اندر ایک ایسی قبر ہے جس کی وجہ سے وہاں تک لیڈیز کو آنے دیتے, ورنہ وہ ایریا لیڈیز کے لیے ممنوع, وہی حجاب کی وجہ سے. کون سا ایریا؟ جہاں پہ وہ مین گیٹ ہے, وہ گولڈن گیٹ, یہ مولا کی پائتی پڑتا. وہ چھوٹا سا حجرہ, ہر رات امام خمینی مغربین کی نماز مولا کے حرم میں پڑھ کر اس حجرے میں جاتے ہیں. وہاں 3 قبریں تھیں, ابھی 2 نظر آتی ہیں لیکن 3. ایک تو شیخ محمد حسین اصفہانی کمپائنی, کیا عظیم شخصیت ہے, کتنے مراجع کے استاد ہیں, ادھر ذرا سا بھی ذکر نہیں کرتا ورنہ موضوع کہیں کا کہیں ہوگا. دوسری قبر جس کی وجہ سے خواتین کے لیے وہاں پہ اجازت ہے ورنہ وہ خالی جینٹس کا سیکشن ہے, وہ ہے امام خمینی کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خمینی کی, جنہیں صدام نے زہر دے کے نجف میں ہی شہید کیا. اور تیسری قبر ہے انہی کی, آیت اللہ نصر اللہ بنی صدر. اب امام خمینی کے داماد خود ایک مرجع آغا شبیری زنجانی اس طرح بتا رہے ہیں کہ ان کی کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ روزانہ وہاں جاتے ہیں, روزانہ ڈیلی, اور تینوں قبروں پر الگ الگ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل واللہ. تینوں قبروں پر ان کا برابر سے یہ طریقہ رہا. بیٹے کی قبر تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن یہ آیت اللہ نصر اللہ بنی صدر اتنی بڑی شخصیت تھے. اب میں اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا. ان کا ایک بہت مشہور واقعہ, ہمدان میں رہتے تھے, یہ ریسنٹ ہے, 1973 میں ان کا انتقال ہوا, بہت پرانی شخصیت نہیں. ہمدان میں تھے اور اس اعتبار سے بہت مشہور تھے کہ یہ ہر مومن, ہر مومنہ, ہر پریشان حال کی مدد کے لیے تیار ہوتے تھے. وہ شاہ کا زمانہ تھا, لیکن ایسی ان کی پرسنالٹی سے دبنگ قسم کی کہ زبردستی جا کے وہ کام کروا لیتے تھے کسی مومن و مومنہ کی مدد کی. تو ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آیا, یہ ابھی کی بات کر رہا ہوں, یہ 70s کی بات ہے, 70s, اور آنے کے بعد کہا کہ میں نے ایک آدمی کو قرضہ دیا تھا, اور دیکھیں یہ رسید اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی میرے پاس, اس نے میرا قرضہ واپس نہیں کیا, اس سے پہلے وہ مر گیا. تو اب جو اسلام کا اصول ہے, میں اس کے وارثوں کے پاس گیا کہ یہ قرضہ لیا گیا ہے, مجھے قرضہ واپس چاہیے. وارثوں نے کہا کہ اول تو ہمیں یقین ہے, معلوم ہے, وہ مرنے والا ہم کو بتا کے گیا کہ وہ یہ قرضہ دے چکا, واپس کر چکا, اور اس کی رسید بھی اس نے آپ سے لی. اور پھر یہ کہ آپ ہماری حالت بھی دیکھیں, فاقے ہیں ہمارے گھروں. اب وہ آدمی وہ کہتا ہے
آیت اللہ نصراللہ بنی صدر سے کہ میرا پیسہ تو مارا گیا. دیکھیے رسیدیں میرے پاس اس آدمی کی. جب میں اس کی بیوہ سے کہتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس رسید ہے تو رسید دکھاؤ, وہ کہتی ہے وہ تو کھو گئی, یا پتہ نہیں میرے شوہر نے کہا رکھی, مجھے دکھائی تھی کہ دیکھو میں پیسے واپس کر کے جا رہا ہوں, لیکن اب پتہ نہیں کہاں. اب انہوں نے کہا شرعی تو گواہی وہ مرنے والے کی رسید موجود ہے کہ میں نے اتنے ہزار اس سے لیے. چنانچہ میں اس وقت جو وہاں کا جج تھا یا جو بھی کمشنر جو بھی ہوگا, نام ہے اس کا عبدالکریم لواسانی, اس کے پاس گئے. وہ ان کی شخصیت کو تو جانتا ہے نا, احترام میں کھڑا ہو گیا. کہا کہ یہ کیس لے کر آیا, اس کا فیصلہ کرو. کیا فیصلہ کرو؟ کہا کہ وہ پیسے دلواؤ مرنے والے کے گھر والوں سے. اس نے کہا یہ کیس آیا تھا میرے پاس, میں مرنے والے کے گھر والوں کو جانتا ہوں. وہ اس کی بیوہ ایک سیدانی ہے اور انتہائی شریف نیک عورت, یقین کامل ہے کہ وہ ایک دانہ گندم بھی کسی کا حق اپنے پاس نہیں رکھے گی. اس کے گھر میں غربت ہے, اس کے باوجود اگر یہ قرضہ ہوتا تو وہ کسی طرح سے, یعنی محاورتاً کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کو بیچ کر بھی قرضہ دے گی. وہ کہہ رہی ہے قرضہ چکایا جا چکا ہے, واپس کیا جا چکا ہے, ری پیمنٹ ہو چکا. انہوں نے کہا تو پھر کوئی ثبوت ہونا چاہیے. کہا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ رسید جو تھی وہ میرے شوہر نے مجھے دکھائی تھی مرنے سے پہلے, اور وہ پھر کہیں رکھی تھی, نہیں مل رہی. ایسے واقعات تو بہت ہوتے ہیں. مجھے یقین کامل ہے اس سیدانی کی سچائی. تو جب مجھے یقین کامل ہے, میں تو اس کے خلاف فیصلہ نہیں کروں گا, چاہے یہ آدمی رسید دکھاتا رہے. جب میرا ٹرانسفر ہو جائے گا, کوئی اور میری جگہ پہ آئے گا, پھر آپ جانے اور وہ جانے. اور یہ کہہ کر پھر بڑے احترام کے ساتھ ان کو رخصت کر دیا کہ مجھ سے تو آپ کوئی توقع نہیں کرے. ایک مومنہ, ایک سیدانی, ایک بیوہ, ایک انتہائی نیک خاتون. خیر چند دن گزرے, وہی جو جج ہے یا جو بھی عبدالکریم لواسانی, وہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ اٹھیں آپ میرے ساتھ چلیں. اور وہ آدمی جو کیس لے کر آئے تھا, چلیں ہم دونوں مل کے اس کے منہ پہ تھوکیں. اچھا اب یہ منہ پہ تھوکنا عراق ایران کے کلچر میں ایک عام سی بات ہے, اور یہ توہین کی نشانی ہوتی ہے. ایک عام سی بات ہے. آپ عراق میں بھی دیکھیں گے کہ ذرا لڑائی جھگڑا ہوا, غصہ آ گیا, تھوک دیا. عرب میں بھی یہ بہت رائج. ہمارے ہاں تو پھر بھی انڈیا پاکستان کے اندر جھگڑے کی حالت میں بھی ایک احترام ہوتا تھا. اب یہ جو نئی نسل آ رہی ہے, خیر تھوکنے کا مسئلہ تو کہیں نہیں رہے گا. کہا چلے. کہا کیوں چلوں بھائی, کیوں تھوکوں؟ کہا دیکھیے اس بیوہ نے یہ رسید لا کے دے دی, اس آدمی کو پیسے مل گئے تھے, اس نے لکھ کر دستخط کر کے باقاعدہ پیپر تیار کر کے مرنے والے کو دیا. اور پھر کتنی بڑی تہمت اور الزام لگایا. اور خالی تہمت اور الزام نہیں, اس سیدانی کی کتنی توہین کرتا تھا روزانہ. محلے میں اس کا رہنا مشکل ہو گیا تھا, اور صبح و شام اس کے دروازے پہ جاتا تھا. پاکستان میں حال ہی میں ایک آدھ کیس ہوا ہے کہ سوسائڈ کر لی ایک آدمی نے اسی وجہ سے. جو قرضہ واپس مانگنے آتے ہیں, یہ تو پھر بھی ایک گھر میں بیٹھنے والی انتہائی شریف سیدانی. کہا لیکن یہ رسید ملی کیسے؟ کہ چلیں ہم دونوں چل کے اس سے پوچھتے ہیں. اس نے رسید لا کے پیش کی تو میں تو پہلے ہی اس کے حق میں تھا, اب یہ رسید دیکھنے کے بعد تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا. تو چلے گئے وہاں سیدانی بیوہ, انتہائی متقی اور پرہیزگار. اس نے کہا کہ جب وہ قرضہ دینے والا کسی طرح نہیں مانتا, روزانہ صبح و شام آتا, چھوٹے چھوٹے میرے یتیم بچے, انہیں بھی پریشان کرتا, مجھے بھی باتیں سناتا. محلے میں ایک عزت ہے, ایک آبرو ہے ہماری, لیکن وہ کسی بات کا خیال کیے بغیر. تو آخر ایک دن میں نے سوچا کہ اب تو معاملہ میرے ہاتھ سے تو نکل گیا. میں نے شہزادی کونین سے توسل اختیار کیا. ایک دعا ہے جو میں نے کہا آیت اللہ سیستانی کی ویب سائٹ پہ جائیے گا آج ہی, اردو والے سیکشن میں سوال جواب مینیو میں نظر آئے گا, کلک کیجئے گا, الفابیٹ آ جائیں گے, دال سے دعا دیکھیے گا, چوتھی دعا. اس میں وہ لکھتے ہیں, وہ تو چھوڑیں, وہ یہی چیز لکھتے ہیں. میں نے صرف ایک جملہ, یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی, اے میری سردار, اے شہزادی کونین, میری مدد کو آئیے. یہ بہت اہم عمل ہے. پورا جو عمل ہے جس میں 510 مرتبہ کہا جاتا, وہ تو آپ پڑھ لیجئے گا ویب سائٹ پہ جا کے, لیکن اس نے کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں کی, مختصر صرف ایک جملہ.
شاید 110 مرتبہ کہا ہو، یہ میں نے کسی سے اور سے سنا، کیونکہ 110 میرے مولا علی کے نام کی عدد ہے، تو وہاں علی کے نام کا عدد ہوگا، فاطمہ زہرا کا اس میں گرامی ہوگا، یہ دونوں مل کر اتنی طاقتور دعا بنیں گے کہ جب میں نے جس رات کو یہ استغاثہ کیا اسی رات کو میرا شوہر میرے خواب میں آیا اور میں نے اس سے فریاد کی کہ تم تو دنیا سے چلے گا، لیکن دیکھو تمہارے بعد ہم پہ کیا گزر رہی، ہمیں گھر کی چیزیں بیچ کے گزارا کرنا پڑ رہا، گھر کی چیزیں بک رہی، اور اس حالت میں وہ ہزاروں کا ایک اماؤنٹ لے کر آ گیا کہ اس کا ری پیمنٹ کرو۔ وہ رسید کہاں گئی؟ کہا کہ ہاں اچانک موت آ گئی تو میں تمہیں نہیں بتا سکا، وہ میری لائبریری میں تھی۔ میرے مرنے کے بعد گھر کا سامان بیچنا، تو سب سے پہلے کتابیں بیچی گئی، کیونکہ بچے چھوٹے ہیں، خود یہ عورت جو ہے عالمہ ہے نہیں، کتابوں کی فی الحال ضرورت نہیں، کتابیں بیچی گئی۔ یہ کتابیں محلے کے فلاں شخص نے خریدی، یہ اس کے گھر کے فرسٹ فلور پر یا شاید سیکنڈ فلور کہیں گے اسے، مجھے یہ کنفیوز ہو جاتا ہے ہمیشہ کہ زمین والے کو فرسٹ فلور کہیں گے کہ گراؤنڈ فلور، خیر اوپر کی منزل پہ اس کی لائبریری، اس لائبریری کی الماری نمبر 4 میں شیلف نمبر 6 میں جو کتابیں لگی، اس میں 8ویں کتاب ہے، اس کو کھولنا، اس کے اندر یہ رسید رکھی ہوئی۔ میری آنکھ کھلی، صبح ہوتے ہی میں نے اس شخص سے رابطہ کیا کہ میں نے کتابیں بیچی، اس میں ایک بہت قیمتی کاغذ ہے، صرف کتاب تمہارے سامنے کھول کے دیکھوں گی۔ اس نے کہا جاؤ۔ میں گئی، وہی لائبریری الماری نمبر 4، وہی شیلف نمبر 7 مثلا، وہی بک نمبر 8 کھولا اور یہ پرچہ رکھا تھا، یہ میں نے پھر یہاں پہنچا دیا، فقط فاطمہ کا نام لینے سے۔ کائنات کی سب سے اسٹرانگ دعا ہے فاطمہ کا نام۔ ہمیں اور آپ کو اسلام کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، اسی لیے اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوں جس کو اب آج نہیں سمجھا رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں، وہ یہ ہے کہ روایتوں میں آیا ہے کہ اس کائنات کی کنجی ہے نام فاطمہ، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر بلا دور ہو جاتی ہے اگر آپ صحیح طریقے سے نام فاطمہ لیں۔